إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والإكرام وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ میرا، تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے رضا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. آئیے عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم سارے لوگ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سرور کونین فخر دارین ارواح ناقدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والإکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ 2 راتوں میں آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اور بحمدللہ اللہ عز و جل کی فضل اور عطا سے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کس مبارک ہستی کا ذکر جمیل ہونے والا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقع ہے صلح حدیبیہ کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ انشاءاللہ اس بار ہم سب لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف آتے ہیں. سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سفیر
اور اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف سے مکہ شریف بھیجا۔ نمائندہ اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو شخص بڑا زیرک ہو، بڑا سمجھدار ہو۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مدینہ شریف میں حاضر تھی، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جہاں آ کر ٹھہری وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ انہیں یہ حکم دیا گیا عثمان ہم پیچھے آ رہے ہیں، تم پہلے مکہ جاؤ اور وہاں پر ان لوگوں سے کہنا کہ ہمارے پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کرنے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے، صفا و مروہ کی سعی کرنے اور آب زمزم سے خود کو سیراب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا خوریزی نہیں چاہتے، ہم صرف بڑے اطمینان کے ساتھ آئیں گے، عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے پھر ہم واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ یہ حضرت عثمان کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام اہل مکہ کو بھیجا۔ اور دوسری بات حضرت عثمان سے کہی گئی، عثمان جو لوگ مکہ شریف میں مسلمان ہیں لیکن وہ ان کے ظلم و ستم کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کو جا کر یہ خوشخبری بھی دینا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح اور غلبہ عطا فرمانے والا ہے۔ تمہاری مشکلوں کے اور تمہاری پریشانیوں کے دن بہت تھوڑے رہ گئے، عنقریب اللہ تمہیں عزت کی زندگیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر مدینہ شریف سے مکہ شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اہل مکہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں، بحیثیت سبھی میں یہاں پر آیا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر کسی قتل و غارت گری کرنے کے لیے نہیں، خوریزی کرنے کے لیے، تلواریں چلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے۔ ہم سے کسی قسم کا کوئی ہمارے ساتھ وہ رویہ نہ اپنایا جائے کہ جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ باتیں ان کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے عثمان، ہم تمہارے نبی کو اور تمہارے نبی کے اصحاب کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تم چاہو کیونکہ تم ہمارے عزیز ہو، تم ہمارے بیچ پلے، تم ہمارے بیچ بڑے ہوئے، ہم تمہاری شرافت کو بھی جانتے ہیں، ہم تمہاری عزت اور تکریم بھی کرتے ہیں۔ اور عثمان، یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے کہ تم اگر چاہو تو کعبہ شریف کا طواف کر لو، ہماری جانب سے اجازت ہے۔ عثمان، تم چاہو تو زمزم سے خود کو سیراب کرو، ہماری اجازت ہے۔ اے عثمان، تم چاہو تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، ہماری جانب سے اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اشک بھر آتے ہیں، رونے لگتے ہیں حضرت عثمان غنی، اور رو کر کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور کعبہ شریف کا طواف کروں، میں جاؤں اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھوں، میں جاؤں اور آب زمزم کے کنویں پر کھڑے ہو کر خود کو زمزم شریف سے سیراب کروں، میں چاہتا ہوں کہ صفا اور مروہ کی سعی کروں، لیکن اے لوگوں، میں ایسا طواف نہیں کرنا چاہتا کہ میں اکیلا ہوں اور میرے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، بلکہ میں طواف ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت غلام پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اور میرے آقا بحیثیت آقا میرے آگے آگے چل رہے ہوں، میں ایسا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ ادھر حضرت عثمان غنی اہل عرب کے پاس، اہل مکہ کے پاس ہے، اور ادھر مدینہ شریف میں کسی نے اس افواہ کو گرم کر دیا اور یہ خبر عام کر دی کہ مکہ میں حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا فرمایا اور کہا کہ اے میرے اصحاب، کیا تمہیں خبر ہوئی کہ مکہ شریف میں عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا؟ میرے عزیز دوستو، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، ہے نا؟ ہم سب کا عقیدہ اللہ کی عطا سے وہ علم غیب جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تب تو حضور کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی کہ عثمان غنی شہید نہیں کیے گئے بلکہ وہ زندہ ہے اور یہ غلط افواہ پھیلائی گئی ہے۔ تو حضور نے اس کو ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً علم غیب تھا، لیکن وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کو اس لیے ظاہر نہیں فرمایا کہ اگر حضور اپنے علم غیب کو ظاہر فرما دیتے تو حضرت عثمان غنی کی شان میں قرآن مقدسہ کے اندر جو آیات متبرکات نازل ہونے والی تھی وہ نازل نہ ہوتی، وہ نازل نہ ہو پاتی۔ اس لیے حضور نے اپنے علم غیب کو مخفی رکھا، چھپا کر رکھا اور اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو اہل مکہ نے قتل کر دیا ہے، کیا تم میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت نہیں کرتے کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے؟ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا ان لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ اصحاب رسول مجتمع ہوئے، بیک آواز سب نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں اور ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور جب تک ہم اپنے ساتھی، اپنے دوست حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے ہم مکہ سے واپس نہیں آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں پر سب سے بیعت لی کہ تم مجھ سے بیعت لو کہ تم سب حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لو گے۔ تو میرے عزیز دوستو، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت امام حفصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مذکور تحریر فرمایا کہ اس موقع پر جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بیعت کے لیے بلایا ہے کہ کون ہے جو عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے گا، میرے ہاتھ اٹھا کر بیعت کرو، تو اس مجمع میں جو سب سے پہلے اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والی شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت مولا کائنات کی شخصیت۔ آج لوگ پیسے کر رہے ہیں، آج لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں تعانو تبرہ کر رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اصحاب رسول کا آپس میں کیسا پیار تھا؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبتیں کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہونے والے مولا کائنات اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یکے بعد دیگرے تمام صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جب سارے صحابہ اکرام بیعت کر چکے تو اللہ کے رسول نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ ایک ہاتھ میرا ہے اور ایک ہاتھ عثمان کا ہے، عثمان کی جانب سے میں نے بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بیعت اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرما دیا ان الفاظ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے محبوب، آپ اپنے ان اصحاب کو خوشخبری دیجئے، وہ اصحاب جو اس بیعت میں شامل تھے ایک درخت کے نیچے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی بھی ہو گیا ہے اور اللہ نے سب کو معاف بھی کر دیا ہے، سب کی مغفرت ہو گئی، اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ بولے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی آدمی بڑے سوڑے تھے، بڑے پیارے آدمی۔ اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی پیارا ہے، ہر صحابی پیارا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو بکر ہیں تو ان کو عدالت کا تاجدار بنایا، حضرت عمر ہیں تو ان کو عدالت کا امام بنا دیا، حضرت عثمان غنی ہیں تو ان کو سخیوں کا امام بنا دیا، حضرت مولا کائنات ہیں تو ان کو بہادروں کا پیشوا بنا دیا۔ سب کو الگ الگ نوازا ہے اللہ کے رسول نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ شریف میں، بڑے عزت دار اور پارسا گھرانے سے آپ کا تعلق، مکہ شریف کے بہت بڑے تاجر اور خاندانی اعتبار سے بڑے مالدار آدمی اور بڑے خوبصورت، بڑے حسن و جمال والے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا اور داخل اسلام ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، پتہ ہے کہ نہیں؟ 4 شہزادیاں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو۔ ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے اور اس کی مذمت میں قرآن پاک کے اندر سورہ تبت یدا بھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ اور ایک کا نام شیبہ، یہ 2 بیٹے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت زینب اپنی عمر کو پہنچی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادیوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ کے ساتھ کر دیا۔ وہ زمانے جاہلیت تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محبوب آپ اپنے پیش و اقارب کو ڈرائیے اللہ کے خوف سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر چڑھے، قریش کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک معبود کی جانب تم سب کو دعوت دیتا ہوں، تم سب ایک معبود برحق کی پرستش کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ سارے لوگ خاموشی کے ساتھ یہ سنتے رہے اور اس وقت جو سب سے پہلے ہمارے نبی کی مخالفت میں کھڑا ہونے والا شخص تھا وہ کوئی اور نہیں، حضور کا سگا چچا ابو لہب ہے۔ اور اس نے اسی مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہا تبت لک سائر اليوم ان ھذا جمعتنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد اگر تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پر بلایا ہے تو خدا کرے تمہارے ہاتھ سڑ جائیں۔ یہ ایسا جملہ تھا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک کو صدمہ پہنچا۔ ہمارے بیگانے ہمیں کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں کس بات کی چنتا اور فکر ہے، لیکن جب ہماری مخالفت پر گزر آتے ہیں تو یہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے۔ جب ابو لہب نے یہ بات کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ رنجیدہ ہو گئے۔ فوراً سیدنا جبریل امین زمین پر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ نے فرمایا ہے آپ مایوس مت ہو، آپ مایوس مت ہو، اور آپ جواب بھی نہ دیں اس کی بات کا، آپ جواب نہ دیں، اللہ نے اس کا جواب کہلایا ہے اور اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ سڑ جائیں، اللہ فرماتا ہے آپ کے ہاتھ تو بڑے مبارک ہیں، ہاتھ تو سڑے بھی ابو لہب کے اور آخرکار وہ سڑ کر رہے۔ تو جب ابو لہب پر یہ سورہ نازل ہوئی تو ابو لہب اپنے گھر گیا، فیض و غضب میں ڈوبا ہوا، اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ سے کہا کہ ایسا ہے سنو، اگر تم مجھے باپ مانتے ہو تو تمہیں ابھی اسی وقت محمد کی بیٹیوں کو طلاق دینا ہوگا، دونوں بیٹیوں کو طلاق، تب میں تمہارا باپ رہوں گا، ورنہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ ان دونوں بیٹوں نے باپ کی محبت میں ان دونوں شہزادیوں کو طلاق دے دیا۔ ایک وقت
اکتفا نہیں کیا، بلکہ خطبہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور حضور کو بڑی عجیب اور گستاخیوں بڑی باتیں کہیں سرکار کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم سلط علیہ کلبم من کلابک، کہ اے اللہ اس خطبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے. یہ حضور کے جملے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بغرض تجارت ایک قافلہ جس میں خطبہ بھی موجود تھا، یہ لوگ گئے اور پھر رات کے وقت ان کا ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ ہوا جہاں پر ان کو معلوم چلا کہ یہاں پر شیر بہت رہتے ہیں. تو ابو لہب نے کہا کہ سنو لوگوں، جتنا بھی ہمارے پاس مال و اسباب ہے اس کو جمع کرو اور اس کا ایک ٹیلا بنا دو. ٹیلا. اور اس ٹیلے کے بننے کے بعد اس نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ تم اس کی چوٹی پر جا کر کے آرام کرو، رات وہیں بسر کرنا، رات وہیں جا کر. اور قافلے کے سارے لوگوں کو یہ کہا کہ تم لوگ اس سامان کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ اگر رات میں کوئی شیر آئے بھی تو میرے بیٹے کو غضب نہ پہنچائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے. لوگوں نے کہا ابو لہب بڑا عجیب آدمی ہے تو، اگر شیر آئے گا تو ہم میں سے وہ کسی کو بھی چیر سکتا ہے، ہمیں وہ کسی کو بھی پھاڑ سکتا ہے. کہا بے شک، لیکن اس میں احتمال ہے، اس میں شک ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو پھاڑے یا نہ پھاڑے. لیکن محمد عربی نے میرے بیٹے سے کہا تھا کہ اللہ تجھ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا نازل مسلط کر دے تو میں جانتا ہوں کہ وہ شیر ہم پر حملہ کرے یا نہ کرے. محمد عربی نے کہا ہے تو وہ میرے بیٹے پر ضرور حملہ کرے گا. اس بات کو کفار بھی جانتے تھے، اس بات کو مشرکین بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اس کو سلا دیا، اس کو سلا دیا. لیکن میرے عزیز دوستو، جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا دشمن ہے. رات کے نہ جانے کس پہر میں شیر آیا، اوپر ٹیلے پر چڑھا، اس نے عتبہ کو چیرا پھاڑا اور اپنا کام تمام کر کے چلا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادیاں جو طلاق پا کر بیٹھی ہیں، حضرت عثمان غنی کے نکاح کے بعد، اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ کیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، غلام ہیں، دیکھنے میں چھوٹا تھا، میری عمر بہت بڑی نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گوشت بنا تھا، اس کا شوربہ سرکار نے مجھے دیا اور کہا کہ اسامہ جاؤ اسے میری بیٹی رقیہ کے گھر پر یعنی حضرت عثمان کے گھر پر پہنچا کرو. کہتے ہیں میں وہ پیالہ لے کر کے سرکار کا حضرت رقیہ کے گھر دینے کے لیے گیا. تو اتفاق سے اس وقت حضرت رقیہ بھی گھر پر موجود تھی اور حضرت عثمان غنی بھی گھر پر موجود تھے اور دونوں ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے. کہتے ہیں میں نے پیالہ تو دے دیا لیکن کچھ دیر تک کھڑے ہو کر ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتا رہا اور پھر میں کاشانہ نبوت میں آ گیا. اور جیسے ہی میں کاشانہ نبوت میں داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ کیا تم نے عثمان کو دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا. کہا اے اسامہ کیا تم نے میری بیٹی رقیہ کو دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا. کہا کہ اسامہ بتاؤ تو ذرا وہ لوگ کیسے رکھتے ہیں؟ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے پیدا کرنے والے اپنے رب کی عزتوں کی قسم نہ میں نے عثمان غنی سے خوبصورت اس دنیا میں کسی شوہر کو دیکھا ہے اور نہ میں نے حضرت رقیہ سے خوبصورت کسی بیوی کو دیکھا ہے. یہ ایسے حسین و جمیل اور پھر کیوں نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کے ساتھ رہ رہے ہیں. جب حضرت رقیہ کا بدر کے وقت انتقال ہو گیا تو حضرت بی بی زینب ان کے نکاح میں آ گئی. جب بی بی زینب آئی تو لوگوں نے چینی گوئیاں کرنی شروع کر دی. دوسری بیٹی بھی دے دی حضور نے،
दूसरी बेटी भी दे दी हुजूर ने। होते 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 एक खादिम के जरिए ये बात हुजूर को पहुंची। खादिम आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, चीनी गोलियां कर रहे हैं कि हुजूर ने पहले हज़रत रुकैया को उस्मान के निकाह में दिया था, अब ज़ैनब को भी दे दिया। तो हुजूर ने फरमाया लोगों का काम ही यही है, लोगों को करने दो, लेकिन सुनो, ये तो मेरी 2 बेटी हैं। हदीस के अल्फाज है, सरकार फरमा रहे हैं मेरी 2 बेटी हैं, अगर अल्लाह ने मुझे 40 भी दी होती, अल्लाह ने मुझे 40 भी दी होती, तो एक के बाद एक मैं उस्मान गनी के निकाह में दे देता। मैं उस्मान पर इतना भरोसा करता हूँ, मुझे उस्मान इस कदर पसंद है। तो हजरत उस्मान गनी की ज़ौजियत में सरकार की 2 शहजादियाँ आई हैं, एक हजरत बीबी ज़ैनब, एक हजरत बीबी रुकैया। और जब ये दोनों शहजादियाँ आईं तो उसी दिन से हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाने लगा, जिसका माना है 2 नूर वाले। और सरकार आला हजरत ने जब हजरत उस्मान गनी को इस बात के लिए खराज अकीदत पेश किया तो फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया गोशाला नूर का, वो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, वो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरत उस्मान गनी बड़े शरीफ, बड़ी उम्दा तबीयत के आदमी, नफासत वाले आदमी, और तबीयत तो कुछ मजाक ही था। ऐसा नहीं है कि सहाबा इकराम आपस में हंसी मजाक नहीं किया करते थे, वो भी हंसी मजाक करते थे, लेकिन हाँ, वो हंसी मजाक हमारी और आपकी तरीके गंदे और फुहश वाले नहीं होते थे। जिनमें झूठ हो ऐसे मजाक नहीं होते थे, माशाअल्लाह जिनमें गाली गलौज हो ऐसे मजाक नहीं होते थे, जिनके किसी के दिल दुख जाए ऐसे मजाक नहीं होते थे, बल्कि उनके मजाक भी बड़े खूबसूरत होते थे। और बसा औकात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी भी मजाक फरमा लिया करते थे। एक बार हुजूर अपने सहाबा इकराम के पास साथ बैठे कि एक शख्स आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं फला जगह सफर पर जाना चाहता हूँ, हुजूर ये बता दे कि मेरे लिए कौन सी सवारी अच्छी होगी। तो हुजूर ने फरमाया ऐसा करो कि तुम्हें दूर जाना है, लिहाजा तुम ऊँटनी के बच्चे पर जाओ, ऊँटनी के बच्चे पर जाओ। सहाबा इकराम मुस्कुराए और वो शख्स हैरान हुआ कि इतनी दूर का सफर और हुजूर फरमा रहे हैं ऊँटनी का बच्चा। कहा या रसूल अल्लाह, बड़ी दूर का सफर है और ऊँटनी के बच्चे पर जाऊं। तो हुजूर ज़ेरे लब मुस्कुराए और कहा अरे मियाँ, ऊँट भी तो ऊँटनी का ही बच्चा होता है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ऊँट ले जाओ। तो इस तरीके से हुजूर कभी कभार मजाक फरमा लिया करते थे। और सहाबा इकराम का मजाक भी ऐसा होता था कि दावत पर गए, हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान अगल बगल बैठे, दस्तरखान बिछाया गया, खजूरें ला करके सबके सामने रख दी गई। अब लोग खजूरें खा रहे हैं, अपनी गुठलियां दस्तरखान पर रखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजा की मूड बन गया, तो उन्होंने जो खजूरें खाई थी उनकी गुठलियां धीरे से हजरत उमर की तरफ सरका दी, उनकी गुठलियों में मिला दी। और फिर सहाबा इकराम से कहा कि अरे देखिए उमर बैठे बैठे कितनी जल्दी कितनी ढेर से खजूरें खा गए। तो जब हजरत उमर ने देखा मैंने इतनी खाई भी नहीं है, ये इतनी गुठलियां कहाँ से निकल आई। तो हजरत अबू बकर की तरफ झाँक कर देखा तो एक भी गुठली नहीं, समझ गया कि इन्होंने ही पढ़ाई है। तो कहा चले अच्छा हुजूर कोई बात नहीं, मैंने तो इतनी ढेर सारी खा ली, लेकिन आप कैसे खा रहे हैं कि खजूर तो खजूर खाए, गुठलियां भी खा गए, आप भी गुठलियां खाएं। तो ऐसे मजाक सहाबा इकराम के बीच में हो जाया करते थे और शरीयत में इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। शर्त यह है कि आपके मजाक से किसी का दिल न टूटने पाए, आपके मजाक के अंदर झूठ ना हो, आपके मजाक के अंदर फरेब ना हो। हजरत उस्मान गनी के मिजाज के अंदर मजाक ही था और वो लोगों से अक्सर बेशतर मजाक कर लिया करते थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी नफासत थी, बहुत भोले, बड़े शरीफ, बड़े नेक इंसान हजरत उस्मान गनी। और अल्लाह ताला ने जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी मालो दौलत और सरमाए से आपको नवाज रखता था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही गोया उन्होंने अपना सारा माल कमाया हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत उस्मान गनी बैठे। हुजूर ने कहा उस्मान अभी मैं इधर से निकल कर आया हूँ और मैंने यही मस्जिद के करीब एक ज़मीन देखी है, वो ज़मीन बड़ी मुझे पसंद आई, और उस्मान ज़रा जाओ और उस ज़मीन वहाँ पर टहल कर आओ, ज़मीन देख कर देखो। हजरत उस्मान कहते हुजूर जैसा आप कहो। खड़े हुए
गए और कुछ देर बाद वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया उस्मान देख है? कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ देख कर ही नहीं आया हूँ बल्कि खरीद कर आया हूँ। सुभान अल्लाह, सिर्फ देखा ही नहीं है कारी साहब, सिर्फ देखा ही नहीं है, खरीद भी लिया है। हुजूर ने फरमाया उस्मान मैंने तुमको देखने के लिए कहा था, खरीदने के लिए तो नहीं कहा था। कहा या रसूल अल्लाह सच फरमा रहे हैं आप, आपने मुझसे यकीनन देखने के लिए ही कहा था, लेकिन आपके अगले जुमले ये भी तो थे कि वो जमीन बड़ी प्यारी है। तो या रसूल अल्लाह जो चीज आपको प्यारी लग जाए वो किसी दूसरे के पास क्यों रहे, वो आपके पास रहेगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमीन को मुसलमानों पर वक्फ फरमा दिया, उसे कब्रिस्तान बना दिया, और आज जन्नतुल बकी शरीफ जिसे कहते हैं ये वही जमीन है जो हजरत उस्मान गनी ने खरीद कर दी है। सुभान अल्लाह। लोग एहसान भूल जाते हैं, हजरत शेखैन पर तवक्का करते हैं। आज जिस जमीन पर हजरत फातिमा ज़हरा आराम कर रही हैं, ये जमीन हजरत उस्मान गनी की खरीदी हुई है। आज हजरत इमाम हसन मुज्तबा जिस जमीन पर आराम फरमा रहे हैं, ये जमीन हजरत उस्मान गनी की खरीदी हुई है। आज अहले बैत अत्हार में न जाने कितने हजरात जिस जमीन पे आराम फरमा रहे हैं, ये जमीन हजरत उस्मान गनी की खरीदी हुई है। न जाने कैसे लोगों की ज़बानें दराज हो जाती हैं, एहसान भूल जाते हैं लोग। हजरत उस्मान गनी हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, और हमेशा अपना तन मन धन लेकर के सरकार की बारगाह में हाजिर रहा करते थे। हजरत उस्मान, मैंने कल आपको अर्ज किया था कि अशरे मुबश्शरा उस जमात को कहते हैं, वो 10 सहाबा इकराम जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दुनिया में ही अता फरमाई। वो 10 सहाबा इकराम में हजरत उस्मान गनी भी हैं। और इस नेमत के साथ साथ हजरत उस्मान गनी जमात सहाबा में वो अपनी मुनफरिद हैसियत रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक आपने 2 मरतबा इसी जमीन पर रहकर जन्नत को खरीद लिया है, जन्नत को खरीदा है। हमें से कोई बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, बड़े मालदार हैं, बड़े सरमायादार हैं, है हमारे पास इतनी दौलत कि हम जन्नत को खरीद सके ना, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने जन्नत को खरीदा है, हुजूर के फरमान के मुताबिक खरीदा है, और एक बार नहीं 2 बार खरीदा है। कब खरीदा सुने, एक जंग का मौका है, जैसे उसरा का लश्कर है, बड़ी गरीबी का दौर है इस्लाम के ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तरगीब दिलाई कि ऐ सहाबा, हमें जंग के लिए निकलना है, साजो सामान की जरूरत है, घोड़ों की जरूरत है, लोगों के तोशे की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है। ऐ सहाबा खड़े हो और जिसकी जो इस्तिताअत हो अल्लाह के नाम में खर्च करो। 800 फौजियों का सामान, साजो सामान चाहिए था, उनके हथियार भी, उनके खाने पीने की चीजें भी, उनके घोड़े भी, मतलब मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ तकरीबन 800 लोगों के लिए। हुजूर ने फरमाया 800 लोगों के लिए जरूरत है, बताइए कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करे। हुजूर ने जब ऐलान फरमाया तो मजमे पर सुकूत रहा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि मुझको मेरी गैरत ने झिझोड़ा और कहा कि उस्मान, तेरे रहते हुए हुजूर सवाल कर रहे हैं, चल खड़ा हो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं खड़ा हो गया था, या रसूल अल्लाह 200 लोगों के साजो सामान मेरी जानिब से आप देख लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। हुजूर फरमाते हैं मरहबा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं बैठ गया। हुजूर फरमाते हैं कि 200 लोगों का तो जिम्मा उस्मान ने ले लिया, अभी भी 600 बाकी हैं, खड़े हो, कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करे। कहते हैं फिर कोई खड़ा ना हुआ, क्योंकि सबके गुर्बत के दिन थे। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं फिर खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से आप 200 और ले लीजिए, 400 कर दीजिए। कहा कि हुजूर ने, फिर मैं बैठ गया, फिर हुजूर ने लोगों को तरगीब दिलाई, कहा कि अभी भी 400 लोग मौजूद, 400 लोग बाकी हैं, आगे हो गए, आगे बाकी हैं। ऐ सहाबा खड़े हो, अल्लाह ने किसको तौफीक दी है, खर्च करो अल्लाह की राह में। जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने ऐलान किया तो अब मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप की जाने आपके कदमों पर कुर्बान। हुजूर अब दोबारा आप ना खड़े हों, क्योंकि उस्मान की गैरत को ये गवारा नहीं होता कि मेरा महबूब बार बार खड़ा होकर के सवाल करे या रसूल अल्लाह इस वक्त मेरी बीमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन आपकी जबान से ऊपर उस
देता है। कहते हैं हजरत उमर कि मैंने जब अपने माल को खंगाला तो बमुश्किल 600 लोगों का हो पाया। फिर मैंने कुछ किसी से कर्ज लिया, मैंने किसी से कर्ज लिया, मैंने किसी से कर्ज लिया, लेकिन हुजूर की ज़बान को मैंने खाली नहीं जाने दिया। मैंने वो कर दिया तो हुजूर भी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा कि है उस्मान, खुशखबरी हो तेरे लिए कि आज तूने खुदा की जन्नत को खरीद लिया, खुदा की जन्नत को खरीद लिया। और हुजूर अगर कहे कि जन्नत को खरीदा तो ये हक है, सच है, बातिल नहीं है, झूठ नहीं है, क्योंकि हमारा पैगंबर कभी झूठ नहीं बोलता और हमारा पैगंबर अता फरमाने वाला भी है, वो अता भी करते हैं। एक मर्तबा तो ये जन्नत खरीदी, मदीना शरीफ में एक कुआं है, ये दूसरा मौका है जिसका पानी बहुत मीठा, बड़ा साफ और शफाफ, लेकिन इस पर कब्जा एक यहूदी का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उस्मान, काश ये कुआं मुसलमानों के पास होता तो क्या अच्छा होता। हज़रत उस्मान गनी ने जब हुजूर की ये कौल सुने तो कहते कि मैं खड़ा हुआ और मैं सीधा उस यहूदी के पास गया और मैंने जाकर के उस यहूदी से कहा कि ये बता कि ये कुआं तो अगर मुझे बेचेगा तो कितने में बेचेगा। कहने लगा उमर क्यों मजाक करते हो, तुम्हें कुएं की क्या आदत है। कहा सवाल मत पूछ, तुझे जो कीमत चाहिए अपनी कीमत बोल, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहा है उमर, है उस्मान, तुम बताओ तुम मुझे क्या दे सकते हो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा मुझे छोड़, ये बता तू क्या देगा। कहने लगा नहीं उस्मान तुम बताओ क्या दोगे। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि कुछ मुझे इशारा तो दे कि तू लेना क्या चाहता है। तो वो कुआं जिसकी कीमत उस वक्त तकरीबन 600 दिरहम थी, उस कुएं की उसने जो कीमत लगाई वो 3000 दिरहम की लगाई। 600 दिरहम का कुआं और कीमत लगाई यहूदी ने 3000 दिरहम की। और वो ये सोचने लगा कि हज़रत उस्मान गनी आए तो बड़े औ के साथ हैं, लेकिन मैं क्यों ना 600 की चीज को 3000 की बता दूं कि खरीद ही ना पाए उस्मान। कहा कि उस्मान 3000 दिरहम की दूंगा ये कुआं। हज़रत उस्मान गनी ने कहा 3000 दिरहम का। कहा हाँ। कहा सोच लिया। कहा हाँ। हज़रत उस्मान गनी मुस्कुराने लगे। कहा उस्मान क्यों मुस्कुरा रहे हो। कहा मैं तेरे जैसे लोगों की औकात को खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। तूने 3000 बताया ना, उस्मान घर से 4000 रुपया लेकर के निकला। मैं 4000 लेकर के निकला हूँ, अब भी 1000 मेरे पास बच रहे हैं। तो कहा कि उस्मान बात समझ में नहीं है, क्या वाकई तुम 3000 में खरीद लोगे। उस्मान गनी कहते 3000 में नहीं, तुम मुझसे 4000 मांगे, मैं 4000 देने के लिए राजी हूँ। कहा उस्मान तुम एक बड़े ताजिर हो, तुम बचपन से तिजारत कर रहे हो, तुम मुल्क शाम भी गए हो, मुल्क हबस भी गए हो, यहाँ भी गए हो, वहाँ भी गए हो, तुम तो कारोबारी आदमी हो, तुम्हें तो कारोबार मालूम होना चाहिए, तुम्हें तो सारे इसके दांव-पेच पता होने चाहिए। लेकिन ऐ उमर, इतनी सस्ती चीज तुम इतने महंगे में आखिर क्यों खरीद रहे हो। उमर हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि ऐ यहूदी सुन, ये जो सस्ती चीज है ना, इसकी कीमत तो इतनी बढ़ा रहा है, इससे भी अगर आगे बढ़ा दे तो मैं उतने में भी खरीद लूंगा। वो यहूदी कहता है आखिर इस कुएं में बात क्या है। कहते हैं कि इस कुएं में कोई बात हो या ना हो, मेरे नजदीक तो मेरे मुस्तफा की ज़बान ही बहुत है। मेरे मुस्तफा ने कहा कि ये मुसलमानों के पास होना चाहिए, तो अब ये कितना ही महंगा क्यों ना हो, उस्मान इसको खरीद कर ही रहेगा। हज़रत उस्मान गनी ने उसे पैसे दिए तो अब उसने अपने उसको बदल लिया उनको फौरन और कहा कि उस्मान ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुआं देता हूँ, लेकिन इसकी एक सूरत होगी, एक कंडीशन है। कहा क्या। कहने लगा कि कंडीशन ये है कि कुएं का मालिक एक दिन मैं रहूंगा, एक दिन तुम। कहा क्या मतलब। कहा मतलब ये कि एक दिन की बारी तुम्हारी जब बारी हो तो तुम लोग पानी भर लो, अपने दोस्तों यारों ऐसो अकरबा को पानी भराओ, और जिस दिन मेरी बारी रहेगी उस दिन तुम्हारा कोई बंदा कुएं पर नहीं आएगा, मैं पानी दूंगा। ठीक है मुझे मंजूर है। चूंकि ये यहूदी उस कुएं का पानी बेचा करता था। तो कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी की बारी का दिन आया तो हज़रत उस्मान गनी ने मुसलमानों से कहा भरो और जितना मर्जी आए पियो, लेकर के घर पे जाओ, जमा कर लो। अब दूसरे मजहब के लोग जो मुसलमान नहीं थे वो भी खड़े देख रहे हैं, लेकिन ये मजहब इस्लाम है जो किसी को मायूस नहीं करता। हज़रत उस्मान गनी ने कहा फिक्र मत करो, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए भी खुला है।
یہ کسی اور کا در نہیں بلکہ یہ رحمت عالم کا در ہے، یہ اس پیارے آقا کا در ہے جو سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ تم بھی آگے آؤ، تم بھی بڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے بھی بھرا اور بھر کر کے لے گئے۔ اگلا دن آیا تو یہودی بیٹھا ہے کہ کوئی آئے پانی بھرنے، کوئی آئے پانی بھرنے، کوئی نہیں بھرتا۔ سارا دن گزرنے کو آیا، کسی نے نہیں بھرا۔ اس نے کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ آج کوئی بھی بندہ پانی بھرنے کیوں نہیں آیا؟ کہا کیسے آئے گا؟ کل عثمان کی باری تھی، انہوں نے اپنے لوگوں کو تو دیا ہی دیا، جو تمہارے تھے ان کو بھی دیا اور کسی سے پیسہ بھی نہیں لیا۔ ارے یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہو گیا۔ تو پھر وہ خود چل کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے تو میرا دھندا ہی چوپٹ کر دیا، میرا کاروبار ہی بند کر کے رکھ دیا۔ اچھا ساری باتیں چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آدھا پوا اب اور کتنے میں خریدیں گے؟ حضرت عثمان غنی کہتے تم کتنا لوگے؟ کہا 3000 درہم مجھ کو اور دے دیجیے۔ حضرت عثمان غنی نے اسے 3000 درہم اور دیے اور وہ سارا کا سارا پوا مسلمانوں کے نام وقف فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عثمان غنی کے اوپر اپنی شفقت و بھرا ہاتھ پھیرا اور حضور زیر لب مسکرائے اور مسکرا کر پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان مبارک ہو تجھ کو کہ آج تم نے دوبارہ اللہ کی جنت کو خرید لیا۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے اسی زمین پر رہ کر کتنی مرتبہ جنت کو خریدا؟ 2 مرتبہ۔ یہ شان اور یہ بس حضرت عثمان غنی کا ہے اور کسی صحابی کا۔ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ صحابت کا یہ حال تھا۔ آج اللہ نے ہم کو بھی مال بڑے دیے ہیں نا، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے مال کو چھپانا چاہتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ بیوی کو مووی اگر دکھانا ہوگا نا، ہلکے پھلکے تھیٹر میں لے کر کے نہیں جاتا، ملٹی پلیکس میں لے کر کے جائے۔ میک اپ اگر دلانا ہو نا تو ٹھیلے سے نہیں دلاتا، بگ بازار لے کر کے جائے گا۔ بچوں کے ڈریس اگر لینے ہوتے ہیں نا تو جو پھڑ بچھی ہوتی ہے وہاں سے وہ نہیں خریدتے، بڑی اونچی اونچی دکانوں سے خریدے جاتے ہیں۔ اور امام صاحب اگر پہنچ جائیں کہ مسجد کا پنکھا حاجی صاحب تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا صحیح کرا دیں، کولر ہے نمازیوں کو دقتیں ہو رہی ہیں، ارے امام صاحب اس وقت نہ کریں، تھوڑا سا رک جائیں، ابھی کاروبار بڑا تنگ ہے، ابھی ایسا معاملہ، ابھی ویسا معاملہ۔ میرے عزیز سچ میں بات کہوں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ امام صاحب کو دھوکے میں نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ آپ خود اپنی ذات کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس اثاثہ ہے، یہ جو آپ کے پاس سرمایہ ہے، یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے آپ کے پاس۔ اور وہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بھاگتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے رب سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس رب نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندے تو اگر خلوص کے ساتھ میرے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو تیرے رب کا تجھ سے وعدہ ہے کہ تجھے 10 روپیہ عطا فرمائے گا۔ آج اس پر ہمارا ایمان کیوں نہیں ہے؟ اس پر ہمارا اعتماد کیوں نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جب تک میں نے اسلام قبول نہ کیا تھا میں صرف تجارت ہی کرتا تھا، میں صرف کاروبار ہی کرتا تھا، لیکن بچت بہت کم ہوتی تھی، منافع بہت کم ہوتے تھے۔ لیکن جب میں مسلمان ہو گیا تو کاروبار کی طرف توجہ بہت تھوڑی سی رہ گئی، ساری کی ساری توجہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہو گئی۔ نمازوں میں وقت دیتا تھا، حضور کی زیارت میں وقت دیتا تھا، سرکار پہ درود پڑھنے پر وقت دیتا تھا، توبہ استغفار کرنے پر وقت دیتا تھا، تہجد پڑھنے کے لیے وقت دیتا تھا، نوافل پڑھنے کے لیے وقت دیتا تھا۔ کاروبار کے لیے تو گویا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب میں سارا وقت اپنے کاروبار کو دیتا تھا اس وقت مجھے اتنا منافع نہ ہوتا تھا جتنا کہ مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کے بعد مجھے میرے مال میں منافع دینا شروع ہوا۔ تو میرے عزیز جب ہماری نیتیں صاف ہوتی ہیں اور نیتوں میں خلوص ہوتا ہے برکتیں تب ہمارے گھر پر دستک دیتی ہیں۔ اور جب ہم اپنے کام کو فریب سے کریں گے، مکاریوں سے کریں گے، جھوٹ بول کر کے کریں گے، تو پھر میں بتا دوں کہ بڑے کاروباری نہیں بڑے ادیوگ پتی بن جائیں آپ، سمجھے؟ اور کسی پیر فقیر بابا سے جا کر کے اتنے بڑے بڑے نقش لکھا کر کے اپنے در و دیوار اور دکان مکان سب جگہ پختہ کروا لے، لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر پر رحمت کے اور برکت کے فرشتے آنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے۔ اور جس دن آپ اپنے خلوص کے ساتھ اپنے رب کے لیے
خرچ کرنے لگیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کو کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں پڑنے والی، برکت کے فرشتے خود بخود آپ کے گھر پر آئیں گے اور برکتوں کی بارشیں فرما کر کے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کبھی سوچا مت کیجیے، بلکہ یہ سوچا کیجیے کم سے کم اللہ نے اوروں سے بہتر مجھے بنایا ہے کہ وہ کام اللہ نے اس سے نہیں لیا جس کے لیے اس نے میرا انتخاب کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بڑے حصے کی بات ہے، بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اس لیے بڑھ چڑھ کر کے ایسے کارے خیر میں آپ حصہ لینے کی کوشش کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی بڑے سخی، سخاوت سبحان اللہ بڑی تھی حضرت عثمان غنی کے اندر، اور سخاوت کی کچھ مثالیں آپ نے دیکھ لی، اور اسی سخاوت کے وصف کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کے اندر ایک بہت بڑا وصف اللہ نے رکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی بڑے حیا والے اور شرم والے آدمی تھے، بڑی حیا تھی ان کے اندر، بڑی شرم اور غیرت والے آدمی تھے۔ اور کیسی شرم تھی؟ سنیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، ابن عساکر کے قول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اور حضور اس حال میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضور کے جسم اقدس پر ایک کرتا تھا، لنگی پہنے تھے سرکار، اور امامہ شریف کو سر سے اتار کر رکھا ہوا تھا، اس حال میں بیٹھے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تہبند شریف ہے تو یہ اٹھ کر کے ایسے گھٹنوں تک پہنچ گئی تھی، گھٹنا کھلا نہیں تھا، گھٹنوں تک پہنچی ہوئی تھی، یعنی کہ آپ کے پوری پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی حال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، دروازے پر دستک کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ سیدہ عائشہ نے دروازہ کھولا، کہا یا رسول اللہ میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان کو اندر بلا۔ حضرت ابو بکر آئے اور سرکار ویسے ہی لیٹے رہے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اسی طریقے پر لیٹے رہے، اور سرکار لیٹ کر کے گفتگو فرماتے رہے۔ کچھ دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، سرکار فرمایا عائشہ کون؟ کہا یا رسول اللہ عمر ہیں۔ کہا اندر بلا لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم اندر آئے اور سرکار بدستور لیٹے رہے، اب بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ عثمان ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ ان سے کہہ دو تھوڑا سا ٹھہر جائے، اندر مت بلاؤ، کہنا تھوڑا ٹھہر جائے۔ کہا میں نے آج اپنے حبیب کا ایک الگ رنگ دیکھا۔ محبوب نے فرمایا ان سے کہو ٹھہر جائے، اور اتنا کہہ کر حضور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے سر پر امامہ شریف رکھا، اپنے کرتے شریف کو ٹھیک کیا، اپنی تہبند شریف کو نیچے کیا، اپنے پیروں کو اچھے طریقے پر ڈھک لیا، اور خوب اچھے طریقے پر ہو کر کے سرکار بیٹھ گئے اور کہا کہ اب عثمان کو اندر بلاؤ، اب عثمان کو اندر بلاؤ۔ کہا کہ میں نے بلایا۔ حضرت عثمان آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں صحابی بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرنے لگے، اور جب باتیں ہو چکی تو یہ تینوں صحابہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ میں آئی، میں بڑی بے چین تھی کہ کب یہ اٹھیں، کب میں جاؤں سرکار سے پوچھوں۔ کہاں میں دوڑ کر گئی، کہا عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ کی جانیں آپ کے قدموں پر قربان، حضور آج آپ کا بڑا عجیب رنگ دیکھا، بڑا نرالا انداز دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ اس حال میں لیتے تھے کہ آپ کی تہبند آپ کی پنڈلیوں کو کھولے ہوئے تھی۔ یا رسول اللہ آپ کا کرتا شریف صحیح طریقے سے نہیں تھا۔ یا رسول اللہ آپ کا امامہ شریف آپ کے سر پر نہیں تھا۔ یا رسول اللہ حضرت ابو بکر میرے والد آئے، ان کو آپ نے اندر بلایا اور اسی طریقے پر لیتے رہے۔ عمر فاروق آئے، آپ نے ان کو اندر بلایا، اسی طریقے پر لیتے رہے۔ لیکن یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا کہ جب عثمان آئے تو آپ اٹھ بھی گئے، آپ نے امامہ کو بھی سر پہ رکھ لیا، آپ نے اپنی تہبند شریف کو بھی ٹھیک کر لیا، آپ نے اپنے کرتے کو بھی درست کر لیا۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو سنو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ وہ ذات ہے حضرت عثمان کی کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اور کیوں حیا کرتے ہیں؟ کیوں حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہاتے نا تو کئی بار لوگوں نے ایسا دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کپڑے پہن کر نہا،
کپڑے پہن کر. ہمارے یہاں تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسی جگہ پر نہا رہے ہیں کہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے تو ہم لنگی باندھ لیتے ہیں اور لنگی باندھ کر کے نہاتے ہیں. ورنہ ہمارے کتنے ہی بھائی بچے بوڑھے ایسے ہیں جو لے کر اور انڈر ویئر میں بیٹھ جاتے ہیں نہانے کے لیے، جبکہ صدر کھول کر نہانا حرام ہے. جو آپ گھٹنا کھول کر کے نہاتے ہیں اور نہانے کے بعد اسی انڈر ویئر کو پہن کر کے سارے میں طواف کیا کرتے ہیں، گھوما ٹہلا کرتے ہیں، بیوی بھی نکل رہی، بچے بھی نکل رہے ہیں، ماں بھی بیٹھی ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، بڑی بے غیرتی کے ساتھ گھوم رہا سارا گھر. حرام ہے. آپ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، حرام ہے. چھوڑ دو ان عادتوں کو. لوور پہنے، پاجامہ پہنے، پینٹ پہنے، کسی کے سامنے اس حال میں نہ جائیں کہ آپ کے ناک سے لے کر کے آپ کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ کھلا ہوا ہو. اور اگر ان میں سے ذرا بھی کھلا ہے تو گویا کہ آپ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور جب ہم غسل خانے وغیرہ میں نہاتے ہیں تو پھر ہماری مرضی ہے. اگر ہمارے بدن پر کوئی بھی کپڑا نہ ہو تب بھی ہمیں رخصت ہے کہ ہم نہا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن ایسے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ غسل خانے میں برہنہ ہو کر کے نہاتے ہیں، اس حالت میں نہاتے ہیں کہ آپ کے بدن پر کوئی بھی کپڑے نہ ہوں، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا چہرہ یا آپ کی پیٹھ کعبہ شریف کی طرف نہیں ہونی چاہیے. تب آپ نہا سکتے ہیں، کنڈیشن. ورنہ آپ لنگی باندھ کر ہی نہائیں. تو ہمارے لیے تو رخصت ہے، حضرت عثمان غنی کے لیے بھی رخصت کی، لیکن اس کے باوجود کپڑا پہن کر نہاتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیا بھائی عثمان کیا بات ہے، کپڑا پہن کر نہاتے ہو، ارے غسل خانے میں ہو کیسے بھی نہایا جا سکتا ہے، وہاں کس کے اوپر کس کی نگاہ پڑ رہی ہے. کیا سبحان اللہ حیا تھی، کیا شرم تھی. آج ایسی شرم تو ہمارے گھروں کی عورتوں اور بچیوں میں نہیں پائی جاتی الا ماشاء اللہ. اور اس ماحول کو اور اس نظام کو بگاڑنے والے ہم اور آپ خود ہیں. ایسے ایسے کپڑے جس میں ان کی جسموں کی نمائش ہوتی ہو، ایسے کپڑے ہم نے الاؤڈ بھی کیا ہے. وہ پہن کے دھڑلے سے پھر بھی رہی ہیں، اپنے جسموں کی ساری دنیا میں نمائشیں بھی کر رہی ہیں، اور اس کے باوجود ایک باپ ہے کہ اس کو کوئی غیرت نہیں آتی، ایک بھائی ہے کہ اس کو کوئی حیا نہیں آتی، اور وہ سارے لوگوں میں بے حیا ہو کر کے پھرتی ہے، اور باپ کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. آج ہی قدر لگائیں ان سب چیزوں پر، روک لگائیں ان سب چیزوں پر، ورنہ رسول اللہ ہم سے کس قدر ناراض ہوں گے اس بات کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر آتے ہیں تو میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، اور آج پھر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جلسے صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے سننے کے لیے مت آیا، بلکہ جلسے سننے کی جو نیت ہو تو یہ نیت ہو کہ ہم انشاءاللہ کچھ سیکھ کر جائیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہر انسان کو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پیدا فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر یہ بیوی بچے ایسے ایسے کپڑے پہن کر جس سے بے حیائیاں اجاگر ہو رہی ہوں، بے غیرتی کا اظہار ہو رہا ہو، تو اس کے متعلق ان سے بعد میں سوال کیا جائے گا، ہم سے پہلے سوال کیا جائے گا، کیونکہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بیوی ہمارے ماتحت ہے، ہمارے ماتحت ہے. تو اس کا سوال پہلے ہم سے ہوگا، اس کے بعد مجھ سے ہوگا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. دعوت، ولیمہ، تقریر، کہیں بھی آنا جانا ہو تو اس بات کو کبھی مت سوچیں کہ میں ایسا بن کر کے جا رہا ہوں، میں برقعے سے جا رہا ہوں، میں برقعے میں جا رہی ہوں، میں حجاب میں جا رہی ہوں، میں پردے سے جا رہی ہوں، تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ بھاگ میں جائیں دنیا والے. سب سے پہلے اپنی سوچ یہ بناؤ کہ دنیا والے کیا کہیں گے، کیا نہ کہیں گے، وہ بھاگ میں جائیں. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ و رسول میرے بارے میں کیا کہیں گے. دنیا والوں کو خوش مت کرو، مدینے والے آقا کو خوش کرو. تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، حضرت فاطمہ کو راضی کرو. انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے. سوال کرتے ہیں کہ عثمان غنی آپ نہاتے ہیں تو کپڑا پہن کر کیوں نہاتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ شرم ہے ان کی، یہ حیا ہے ان کی. فرماتے ہیں کہ سنو، جب میں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں نا تو مجھ کو لوگوں سے حیا آتی ہے. جب میں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں تو مجھ کو لوگوں سے حیا آتی
آتی ہے، لیکن جب میں ان سب سے دور ہو کر تنہائیوں میں جاتا ہوں تو مجھ کو اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ میں ان کے سامنے کپڑے نہیں اتارتا کہ ان کی شرم کھائے ڈالتی ہے، تو جب ان کی شرم مجھ پر اتنی غالب ہے تو سوچو خدا کی شرم مجھ پر کتنی غالب ہوگی۔ اس لیے میں اپنے کپڑے نہیں اتارتا، یہ ان کی حیا ہے، یہ ان کی شرم ہے، اور آج یہی حیا ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر عمل کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت کے امام، شرم و حیا کے عظیم کہہ کر حضرت عثمان غنی جامع القرآن یعنی قرآن پاک کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی جمال جہاں آرا کا سبحان اللہ، بڑے خوبصورت، بڑے دلکش، بڑے دل نواز آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی اوصاف سے مزین فرمایا، لیکن میرے پاس اتنی وقت کی گنجائش نہیں کہ میں بہت تفصیلی آپ سے گفتگو کر سکوں۔ میں اختصار کے ساتھ بس آخری مرحلے میں چل کر کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ تو جب آپ زخمی حالت میں اپنے گھر پر لائے گئے تو صحابہ اکرام آپ کے پاس اکٹھا ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، اگر اللہ کی یہ رضا ہے کہ آپ ہم سے روپوش ہو کر عالم آخرت کی طرف جانے والے ہیں تو ہمارے بیچ ایک خلیفہ کا انتظام کروا دیں کہ آپ کے بعد ہمارا کون خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 6 لوگوں کے نام ہیں، 6 لوگ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ یہ 6 صحابہ اکرام کے آپ نے نام لیے اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ ان 6 لوگوں میں سے آپ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے تیسرے دن بعد 3 دن بعد مجلس مشاورت قائم ہوئی اور تمام صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف میں جمع ہوئے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے اور کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ سب کی موجودگی میں 6 لوگوں کا نام لیا، لہذا آپ لوگ بتائے کہ ہم میں سے کون خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے، سارے مجمع پر خاموشی کاری۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ لوگ یہ کام میرے اوپر چھوڑیں گے اگر مجھ پر بھروسہ کرتے ہو تو؟ کہا ٹھیک ہے، یہ کام آپ پر چھوڑتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے ان سارے لوگوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہا جن کے نام حضرت عمر نے لیے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ اب آپ میں 3 لوگ اپنا حق دوسرے کو دیں، یعنی کہ جو خلیفہ 3 نہیں بننا چاہتے وہ اپنا حق دوسرے کو دے کر کے کنارے ہٹ جائیں۔ تو حضرت طلحہ نے اپنا حق حضرت زبیر کو دے دیا، حضرت زبیر نے اپنا حق حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے اپنا حق حضرت عثمان کو دے دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا حق حضرت عبد الرحمن کو دے دیا۔ اب 3 حضرات کر گئے، 3 باقی رہے، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ دونوں کو میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ میں بھی خلافت کا نہ حقدار ہوں اور نہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، لہذا میں بھی اس سے دستبردار کرتا ہوں۔ اب بچے آپ 2 حضرات، اب آپ 2 میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون بنے گا؟ تو حضرت عثمان بھی ان کو دیکھتے، حضرت علی بھی ان کو دیکھتے، تو کہا کہ کیا آپ لوگ یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑیں گے اگر مجھ پر بھروسہ ہو تو؟ کہا ٹھیک ہے، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہی فیصلہ فرما دیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں اگر فیصلہ کروں گا تو آپ دونوں میں سے کوئی ناراض تو نہیں ہوگا، کسی کو دکھ تو نہیں پہنچے گا؟ کہا نہیں، ہم لوگ خوشی منظور کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ذرا ادھر آئیے سائڈ میں۔ حضرت علی گئے اور حضرت علی سے حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں
اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اے علی میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ تو فرماتے ہیں ہاں میں قبول کر لوں گا۔ اور اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا اللہ کی قسم میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کہا بہت بہت شکریہ، اب آپ نیچے کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، ان کو سائڈ پہ لے گئے، اور وہی باتیں جو انہوں نے حضرت علی سے کی تھی وہی باتیں انہوں نے حضرت عثمان سے بھی کی۔ تو انہوں نے بھی دونوں باتوں میں یہی کہا کہ اگر آپ مجھ کو میری بیعت کریں گے تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر مجھ سے نہ بیعت کر کے آپ نے علی کی بیعت کر لی تو نہ میں آپ سے ناراض ہوں گا اور میں آپ کی بیعت کو بھی قبول کر لوں گا، اور میں خود حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضور بس اتنا ہی آپ سے سننا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن حضرت عثمان غنی کا ہاتھ لے کر مجمع کے بیچ میں لائے اور کہا کہ اے اصحاب رسول سنو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آج میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ ان کے بعد فوراً حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے صحابہ کرام آتے جاتے اور سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی۔ اس طریقے سے آپ خلیفۃ المسلمین کے منصب جلیلہ پر فائز ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وقت آیا خطبے کا کہ آپ کو اصحاب رسول کو خطبہ دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے منبر دیکھے ہوں گے، اس مسجد میں بھی دیکھا اور مسجدوں میں بھی آپ نے منبر کہ منبر پر 3 اسٹیپ ہوتے ہیں نا، 3 اسٹیپ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں جو سب سے اوپر والا اسٹیپ تھا حضور اس پر بیٹھا کرتے، اس پر جب حضور کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر حضور سے دوسرے والے پہ یعنی درمیانی والے پہ آئے، بیچ والے پہ آئے اور اس پر بیٹھ گئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نہ حضور کی جگہ پر بیٹھے نہ حضرت ابو بکر کی جگہ پر بیٹھے، بلکہ انہوں نے سب سے نیچے والے اسٹیپ کو پسند کیا اور وہ ادھر بیٹھے۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی کہاں بیٹھے؟ سب سے اوپر والے اسٹیپ پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر حضرت عثمان غنی کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی، خصوص شروع ہو گئی، یار یہ کیا ماجرا، وہاں تو حضور بیٹھا کرتے تھے، حضور بیٹھا کرتے تھے، اور حضور کے انتقال کے بعد جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو حضور کے عدد میں کوئی اسٹیپ نیچے اتر آئے لیکن حضور کی جگہ پر نہیں بیٹھے۔ ان کے انتقال کے بعد عمر خلیفہ بنے تو عمر نے صرف حضور کا ہی خیال نہ کیا، انہوں نے ابو بکر کا بھی خیال کیا، نہ وہ حضور کی جگہ پر بیٹھے نہ ابو بکر کی جگہ پر بیٹھے، وہ بالکل ہی نیچے اتر آئے۔ لیکن ارے عثمان کا معاملہ تو بڑا علیحدہ ہے کہ نہ وہ ابو بکر کی جگہ پر بیٹھے نہ عمر کی جگہ پر بیٹھے، ڈائریکٹ حضور کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی کے کان تک آئی تو حضرت عثمان غنی مسکرائے اور فرمایا نادان ہیں وہ لوگ جو ایسا سوچتے اور ایسا کہتے ہیں۔ ارے جو کہتا ہے کہنے تو میری نیت تو میرا رب جانتا ہے نا۔ تو خاطر نے کہا حضور آپ کی نیت کیا ہے ذرا مجھ پر بھی ظاہر فرما دے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا سنو میاں تم بھی سن لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والے اسٹیپ پر بیٹھے کیونکہ حضور سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، حضور سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے حضور کا ادب کیا، حضور کے نیچے آ گئے 1 قدم اور درمیان میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے ان دونوں حضرات کا ادب کیا تو وہ سب سے نیچے بیٹھ گئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں سب سے اوپر کیوں بیٹھا؟ تو لوگوں سنو، اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ پر بیٹھتا تو شاید لوگوں کی یہ سوچ ہو جاتی کہ عثمان اپنے آپ کو ابو بکر جیسا سمجھتا ہے۔ اگر میں عمر کی جگہ پر بیٹھتا تو لوگ شاید یہ سوچتے کہ عثمان خود کو عمر کے جیسا سمجھتا ہے، لہٰذا میں نہ ابو بکر کی جگہ پر بیٹھا نہ عمر کی جگہ پر بیٹھا، میں اس رسول کی جگہ پر بیٹھا جہاں کہنا تو دور کی بات لوگوں کے گمان تک نہیں پہنچ سکتے کہ عثمان کبھی اپنے نبی کے برابر ہو سکتا ہے، عثمان کبھی اپنے نبی کے برابر ہو سکتا ہے۔ اے میرے دوستو، یہ صحابی تھے جو اپنے آپ کو نبی کے برابر نہیں کہہ سکتے، اور آج کے لوگ دیکھیں
जिनको माज़अल्लाह खुद को अपने आप को नबी के बराबर कहने पर तुले हुए हैं, नबी का भाई कहते हैं माज़अल्लाह। ज़माने समझाएं ऐसे लोगों की जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह गुस्ताखियां करते हैं। हुजूर का अदब कैसे किया जाता है ये हमें सहाबा इकराम की बारगाह से हासिल होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 12 साल खिलाफत फरमाई है और खुलफाए राशिदीन में जो खिलाफत का सबसे लंबा पीरियड है वो हज़रत उस्मान गनी का है। हज़रत उस्मान गनी का सबसे लंबा पीरियड है। और कहते हैं कि जो लोग हज़रत उमर फारूक आज़म के खिलाफत में थोड़ा सा कुछ डरे डरे से सहमे से रहते थे, वो हज़रत उस्मान गनी के दौर में बड़े मस्त रहते थे, बड़े खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर की जो मिजाज था उसमें थोड़ी सी गर्मी थी, थोड़ी सी तलखी भी थी, है ना, थोड़ा सा वो सख्त मिजाज आदमी थे। लेकिन हज़रत उस्मान गनी के मिजाज में बिल्कुल सख्ती नहीं थी, बड़े नरम आदमी, बड़े खुश मिजाज आदमी, लिहाजा लोग बड़े खुश रहते थे आपसे। तो जो इब्तिदाई 6 साल हैं ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त काटे और लोग भी बड़ा खुश हुए, लेकिन जो आखिर के 6 साल थे उसमें कुछ लोग आपसे कटने लगे, बेजार होने लगे। और इसकी वजह क्या रही कि मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या रही अब सुने, क्योंकि ये हज़रत उस्मान गनी की जो शहादत है ना कहीं इसका कनेक्शन करबला में दिखाई देता है। लिहाजा इसे गौर से सुने क्योंकि आप करबला ही सुनने आए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी 6 साल में लोग थोड़ा सा आपसे कटने लगे। वजह क्या रही? वजह ये रही कि हज़रत उस्मान गनी ने जिन हाकिमों को जगह जगह का आमिर मुकर्रर किया था उनकी जानिब से शिकायतें आने लगी कि आपका बनाया हुआ हाकिम खुला जगह खुला लोगों से बदतमीजी कर रहा, वो इनको ऊपर जुल्म कर रहा, वो उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा। इस तरीके से बड़ी शिकायतें आने लगी। अब्दुल्ला इब्न अबी सराह जो बड़ा कमीना आदमी था और हज़रत उस्मान गनी ने इसको मिस्र का आमिर बनाया था, मिस्र का हाकिम बनाया था। तो कहते हैं कि मिस्र के लोगों पर इसने बेजा जुल्म किया। तो वहाँ से कुछ लोग हज़रत उस्मान गनी के पास इसकी शिकायत लेकर के आए और कहा कि हुजूर अब्दुल्ला इब्न अबी सराह हमारे साथ बड़ा जुल्म करता है, हुजूर आपने उसे हाकिम बनाया है, जरा उसको समझाएं जिस तरह से अपनी रियायत के साथ नहीं पेश आया जाता है, मोहब्बतों के साथ पेश आए। हज़रत उस्मान गनी ने एक खत लिखा और खत में लिखा कि अब्दुल्ला इब्न अबी सराह हमने तुमको आमिर बनाया है, हाकिम बनाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गरीब रियाया को अपने कदमों तले कुचलो। मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, अल्लाह के अज़ाब से डराता हूँ। अब्दुल्ला इब्न अबी सराह इनके साथ अच्छे सुलूक से पेश आओ और हरगिज़ किसी पर जुल्म मत करो, वरना मैं तुम्हारे इस मनसब से तुम्हें माजूर कर दूंगा, तुम्हें बरतरफ कर दूंगा। कहते जब ये खत लेकर के वो लोग पहुंचे, अब्दुल्ला इब्न अबी सराह को दिया। अब्दुल्ला इब्न अबी सराह ने खोल करके इसे देखा तो गुस्से में लाल पीला होने लगा। हज़रत उस्मान गनी की इन बातों को उस पर जो है कोई फायदा तो हुआ नहीं, कोई सीख तो उसने ली नहीं, बल्कि उल्टा काम ये किया कि जो लोग शिकायत लेकर के गए थे और इस खत को लेकर के आए थे, इन सारे लोगों को भी उसने पकड़ा और सबको कत्ल करा दिया, सारे लोगों को कत्ल करा दिया। अब ये मसला गरमाने लगा मिस्र के अंदर। फिर उसके बाद कई लोग जमा हुए, एक बड़ी तादाद जमा हुई लोगों की, और कहा कि हम सब मिल करके खलीफतुल मुस्लिमीन के पास चलेंगे इसकी शिकायत करने। तो एक बड़ी तादाद में लोग मदीना शरीफ हाजिर हुए और सारी बातें हज़रत उस्मान गनी को कह सुनाई और कहा कि हुजूर जिन लोगों के जो लोग आपसे शिकायत करने आए थे उन सारे लोगों को भी उसने कत्ल कर दिया। अब हम अपने यहाँ ऐसा हाकिम नहीं रख सकते, आप हमारे लिए किसी हाकिम का इंतजाम करना है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मैंने तो उससे बड़ा अच्छा आदमी समझा था, लेकिन वो ऐसा निकल आया, लोगों पर जुल्म करता है। खैर मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और जो मुनासिब सज़ा होगी मैं उसको ज़रूर दूँगा, लेकिन अभी मैं आप सब के इख्तियार में ये बात देता हूँ कि आप मदीना आ ही चुके हैं, लिहाजा मैं अब किसी को हाकिम बना कर नहीं भेजूंगा आपके यहाँ। आप देख लें तमाम सहाबा इकराम को, इसमें जो आपको अच्छा लगता हो आप उसका नाम मेरे सामने लीजिए, मैं मिस्र का हाकिम उसको बनाकर भेज दूंगा, आपकी भी खुशी है इसमें। तो सबने कहा जी हुजूर। तो सारे लोगों ने आपस में मशवरा किया तो एक नाम उभर करके सामने आया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत मोहम्मद का नाम। कहा कि हुजूर हमें ये चाहिए। तो हजरत उस्मान गनी ने एक रुका लिखा और उसमें लिखा कि अब्दुल्ला इब्न अबी सराह मैं तुमको तुम्हारे
हाकिम के मनसब से माजूल करता हूँ और मोहम्मद बिन अबू बकर को आज से वहाँ का हाकिम बनाता हूँ, लिहाजा अपना मनसब इनके हवाले कर दो, इनके हवाले कर दो। तो ये खत लेकर के मोहम्मद बिन अबू बकर के हाथ में दिया गया। मोहम्मद बिन अबू बकर और कुछ सहाबा इकराम और ये जितने लोग मिस्र से आए थे, ये सारे लोग मिस्र की तरफ बढ़ गए। अभी कुछ ही मंजिल ये लोग आगे बढ़े थे कि लोगों ने देखा कि एक गुलाम था जो एक सामिनी पर बैठा बड़ी तेजी से मिस्र की जानिब भागा चला जा रहा था। इनमें से कुछ लोग दौड़े, अपने घोड़े को दौड़ाया और दौड़ा करके उस गुलाम को पकड़ा और कहा कि पकड़ो इसे, कौन है ये, ले चलो इसको मोहम्मद बिन अबू बकर के पास। कहते वो पकड़ गया, पकड़ के लाया गया, उसके नकाब को उतारा गया तो देखा कि वो कौन है, वो हजरत उस्मान गनी का गुलाम है। कहते तुम कहाँ जा रहे हो? कहते कि मैं मिस्र जा रहा हूँ। कहा इसकी तलाशी लो। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके मस्तीजे से एक खत मिला। जब उस खत को मोहम्मद बिन अबू बकर ने सारे लोगों के सामने खोला तो उस खत में ये लिखा था कि मैं खलीफा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान अब्दुल्ला इब्ने अबी सलाह तुमको ये खत लिख रहा हूँ और तुमको कहता हूँ कि ये लोग जो तुम्हारी शिकायतें लेकर के मेरे पास आए हैं, इनका मुझ पर दबाव पड़ा तो मैंने तुमको माजूल करने का एक खत लिख दिया और मोहम्मद बिन अबू बकर को वहाँ का हाकिम बना दिया। लेकिन ये मैंने इनके दबाव में आकर किया। अरे अब्दुल्ला इब्ने अबी सलाह, जब ये सारे लोग तुम्हारे पास पहुँचे तो तुम इन्हें सारे लोगों को किसी हीले और बहाने से कत्ल कर देना, इनमें से किसी एक को ना छोड़ना। जब उन लोगों ने इस खत को पढ़ा तो सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अल्लाहु अकबर, ये हजरत उस्मान गनी ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। कहते हैं कि फिर वो आगे नहीं बढ़े, वो वापस उन्होंने बैक गियर लगाई और फिर मदीना शरीफ की तरफ ये सारे लोग वापस हुए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई नहीं गया, हजरत अली के पास गए। वहाँ पर हजरत तलहा भी मौजूद है, वहाँ पर हजरत जुबैर भी मौजूद है, वहाँ पर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास भी मौजूद है। इन सहाबा इकराम के सामने उस खत को खोला गया, उसे पढ़ा गया, पढ़ करके सुनाया गया। ये सारे सहाबा इकराम भी ने जब उस खत के मज़मून को सुना तो सब बैज़ो कदम में जल गए और सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। कोई हजरत उस्मान गनी से पूछने ना गया। उसके बाद मोहम्मद बिन अबू बकर ने उन बलवाइयों को लिया अपने साथ जो मिस्र से आए थे और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का घेराव कर लिया। जब हजरत मौलाए कायनात को इस बात की खबर लगी तो हजरत मौलाए कायनात चंद अजला सहाबा को लेकर हजरत उस्मान गनी के मकान पर तशरीफ लाए और कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, बताओ क्या बात है। हजरत मौलाए कायनात ने वो खत खोला और खत हजरत उस्मान गनी के सामने किया और कहने लगे, ऐ उस्मान गनी, आप ये बताएं ये खत आपने लिखा है? हजरत उस्मान गनी ने जब खत को पढ़ा तो पढ़ करके आप सुस्तरो हैरान रह गए। कहते वल्लाह ऐ अली, ये खत मैंने नहीं लिखा और इस खत के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। हजरत अली कहते हैं, हुजूर इसमें मुहर किसकी है? उस्मान गनी कहते हैं, मेरी है। कहा ये जो गुलाम खत लेकर के जा रहा था, ये सामने मौजूद है, गुलाम किसका है? कहा ये गुलाम भी मेरा है। कहा जिस सवारी से ये जा रहा था, ये सवारी किसकी है? हजरत उस्मान ने कहा ये सवारी भी मेरी है। कहा हुजूर बड़ी अजीब सी बात है, खत पर मुहर आपकी, गुलाम आपका, सवारी आपकी, लेकिन आप कहते हैं कि खत आपका नहीं। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा करके कहता हूँ कि न ये खत मैंने लिखा है, न इस खत के मज़मून के बारे में मैं कुछ जानता हूँ कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये किसकी शरारत है। जब सहाबा इकराम ने देखा कि हजरत उस्मान गनी बार बार कस्में उठा रहे हैं तो सहाबा हजरत अली ने कहा कि तुम लोग देखो, हजरत उस्मान गनी झूठी कस्में नहीं खा सकते, वो अल्लाह से डरने वाले हैं, वो अल्लाह का खौफ रखने वाले नेक आदमी हैं, वो अल्लाह की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। तो कहा फिर ये खत किसने लिखा? तो हजरत अली ने कहा मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये खत मरवान ने लिखा है, मरवान खबीस ने लिखा है ये खत, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तहरीर भी उसी की है, लेकिन ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है, लगता है। तो कहा कि हुजूर ये बताएं कि मरवान कहाँ है? उस्मान गनी ने कहा कि वो इस वक्त अंदर ही है, मेरे पास है। हजरत अली ने कहा कि आप उस्मान मरवान को हमारे हवाले कर दें। कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूँ तो क्या करोगे? हजरत अली कहते हैं कि अगर वो गुनाहगार हुआ तो हम उसे सख्त सजा देंगे, हो सकता है कि हम उसे कत्ल कर दें। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मैं उसे तुम्हारे हवाले करके नहीं करूँगा। कहा क्यों नहीं करेंगे? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि तुम्हें इस बात का शक है कि वो खत मरवान ने लिखा है, यकीन तो नहीं है, और अगर शक की बुनियाद पर किसी बेकसूर का खून नाहक पाया गया तो
عثمان پر بھروسے قیامت اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ لہٰذا میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اور تمام صحابہ کرام اٹھ کر کے وہاں سے اپنے اپنے گھروں پر چلے آئے۔ اس کے بعد ان بلوائیوں نے محاصرے میں سختی کر لی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی پر پانی کو بند کر دیا، پانی بند کر دیا گیا۔ آپ اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ اپنے گھر پر ہیں، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اکیلے گھر میں بند ہیں حضرت عثمان غنی، نہ آپ باہر جا سکتے ہیں نہ کوئی اندر آ سکتا ہے، آپ کو نظر بند کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اپنی چھت پر چڑھے اور لوگوں سے کہا کیا تم میں سعد موجود ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تم میں علی موجود ہے؟ کہا نہیں۔ کہا واللہ اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو میں اپنے لیے پانی منگا لیتا۔ اس پر پیاس کا بڑا غلبہ ہے۔ جب یہ خبر حضرت علی کو پہنچی تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلاموں کے ہاتھ کچھ مشکیزیں بھر کر کے بھجوائے، لیکن وہ مشکیزیں حضرت عثمان غنی تک بڑی مشکلوں سے پہنچے اور اس کو پہنچانے میں کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ جب یہ صورتحال میں نے دیکھی، حضرت علی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ جو بلوائی جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ اور گھراؤ کیا ہوا ہے، اب یہ سنا نہیں چاہتے بلکہ حضرت عثمان غنی کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت امام حسن کو بلایا، میں نے اپنے بیٹے حسین کو بلایا، میں نے اپنے غلام قمر کو بلایا اور ان تینوں سے کہا کہ سنو، تم لوگ جاؤ امیر المومنین کے گھر پر کھڑے ہو کر پہرہ داری کرنا، اور خبردار خبردار تمہارے رہتے ہوئے اگر امیر المومنین کو کوئی بھی تکلیف پہنچی تو جان لینا کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ حضرت علی نے یہ کہا، اپنے دونوں شہزادوں کو، غلام قمر کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرے دار کی حیثیت سے بھیج دیا۔ دوسرے صحابہ اکرام حضرت طلحہ وغیرہ نے بھی اپنے صاحبزادوں کو وہاں پر حضرت عثمان غنی کی نگرانی کے لیے بھیج دیا۔ بڑے اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ محمد بن ابو بکر جو ان بلوائیوں کے لشکر کے سپہ سالار اور سردار بنے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہ آتا تھا کہ ہم عثمان غنی تک پہنچے کیسے، کیونکہ پہلا ہے امام حسن و حسین کا۔ یہ امام حسن و حسین اگر اس وقت بھی بچے ہی صحیح، لیکن اس کے باوجود دبدبہ تو اپنی جگہ پر ہے نا، کیونکہ شیر کی اولاد تو شیر ہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ شیر خدا کی اولادیں ہیں تو شیر ہی تو ہوں گے، سب ڈرتے ہیں ان سے، کوئی قریب نہیں آتا۔ کہتے کہ ابھی پلاننگ ہونے لگی کہ ہم کریں تو آخر کیا کریں؟ تو محمد بن ابو بکر نے یہ پلان اور منصوبہ تیار کیا، سارے لوگوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ تم لوگ خوب زور زور سے چلاؤ، بلند آواز سے چلاؤ، میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر عثمان غنی کے گھر پر نہیں گھسوں گا، پڑوسی کے گھر پر گھسوں گا، اور پڑوسی کے گھر میں گھسنے کے بعد اس کی چھت پر چڑھوں گا، اس کی چھت سے عثمان غنی کی چھت پر کودوں گا اور وہاں سے اتر کر خیریت سے پہنچ جاؤں گا۔ سب نے اس پلاننگ کو پسند کیا، لوگوں نے شور مچانے شروع کیے اور محمد بن ابو بکر اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے کر پڑوس کے مکان میں گھسے اور وہاں سے کود کر کے حضرت عثمان غنی۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ کی بارگاہ میں انہیں مقام ایسے ہی نہیں ملا، بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ہم ہوتے اور ہم پر پانی بند کیا جا چکا ہوتا، ہم نظر بند ہو گئے ہوتے تو ہم رو رہے ہوتے، چلا رہے ہوتے، چیخ رہے ہوتے، اپنے لیے کسی یار و مددگار کو تلاش رہے ہوتے، لیکن سبحان اللہ، حضرت محمد بن ابو بکر کا بیان ہے کہ جب ہم بالا خانے سے اتر کر حضرت عثمان غنی کے نیچے گھر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ محمد بن ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو ایسے پکڑتے ہیں، زور سے ایسے پکڑتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی ان کو اپنے ساتھ ایسا سلوک کرتے دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے اشک روا ہو جاتے ہیں عثمان غنی کے، اور حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اے محمد، تمہارے باپ ابو بکر اگر تم کو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے دیکھتے تو بھلا تم کو کیا کہتے اور تمہیں کون سی سزا دیتے؟ محمد بن ابو بکر کا بیان ہے کہ جب انہوں نے میرے والد کا ذکر کیا تو میرے قدم پر کپکپی طاری ہو گئی، میں نے ان کی داڑھی کو چھوڑ دیا اور میں سرپٹا کر پیچھے ہٹ گیا اور میں بہت خوف میرے اوپر چھا گیا، میں تو ہٹ گیا لیکن میرے ساتھ جو 2 لوگ تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا اور تلوار کا
सयफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम पर जा करके मिलता है। हजरत उस्मान गनी की ज़ौजे मोहतरमा हजरत नायला जब देखती है कि ये लोग मेरे शौहर पर हमला आवर हो चुके हैं, तो वो उस तलवार के जोर को रोकने के लिए जाती हैं। वो उधर से तलवार मारते हैं, हजरत नायला हाथ लगाती हैं, लेकिन वो तलवार उनकी सारी उंगलियों को काटते हुए हजरत उस्मान गनी के फिर से कनपटी पर पैवस्त हो जाती है। तलवारों पर तलवारें चलती हैं। हजरत उस्मान गनी का जसद नूरी खाको खून में दिलता हो जाता है। और एक वक्त वो आता है कि अल्लाह का ये प्यारा हंस हंस कर अपनी जान को अल्लाह की बारगाह में निसार कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से हजरत उस्मान गनी शहीद हो जाते हैं। जब आप शहीद हो गए और ये लोग चले गए, हजरत नायला बाला खाने पर चढ़ी और लोगों से कहा कि ऐ लोगों, अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया, खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान गनी को लोगों ने शहीद कर दिया। जब इतना सुना तो लोगों में एक दहशत सी फैल गई। ये खबर जब हजरत मौला कायनात को पहुंची, हजरत मौला अली कहते हैं कि मेरे होश